تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں اس کے بعد، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والے، توکل کرنے والے اور اس کے راستے کی طرف بلانے والے اور داعی تھے۔ اے اللہ رحمت، سلامتی اور برکات نازل فرما ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہ بارش برساتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کمائی کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور پوری خبر رکھنے والا ہے۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی سلطنت و بادشاہت اور قوت و غلبے کے ماتحت ہیں، اور اس کے علم اور اندازے کے عین مطابق ہیں۔ نہ تو اسباب و ذرائع کسی چیز کو وجود میں لا سکتے ہیں، نہ جد و جہد انسان کو رزق فراہم کر سکتی ہے، نہ بیماریاں خود متعدی ہوتی ہیں، اور نہ ہی ہولناکیاں مہلک بن سکتی ہیں، نہ تو قوت و رزق باعث غذا بن سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی طبیب و حکیم ہی کسی کو شفا دے سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی کفیل و سربراہ ہی کافی وافی ہو سکتا ہے۔ نیک شگون یا بد شگون صرف اللہ کی طرف سے ہے، وہی خیر و بھلائی کا منبع اور سرچشمہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی نے اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے اسباب پیدا کیے ہیں، اسی نے اپنے امر و حکم اور حکمت کے قوانین کے مطابق ان کی زندگیوں کو درست سمت پر لگا دیا ہے، اسی نے نتائج و آثار کو اسباب سے جوڑا، مخلوقات میں اسباب کے اسرار و رموز کو عیاں کیا، لوگوں میں علم الاسباب کو عام کیا، اور اسی نے انہیں اس علم کا فہم عطا کیا۔ تو جو خیر و بھلائی کے اسباب اختیار کرے گا وہ خیر و بھلائی سے بہرہ ور ہوگا، اور جو شر کے اسباب اختیار کرے گا وہ اس کے حصے میں شر ہی آئے گا۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم کچھ کرتے ہو اسے بھی پیدا کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگنے، بدشگونی، الو کی نحوست اور تارے کی گردش میں تاثیر اور ماہ سفر کی نحوست جیسی باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نہ چھوت چھات سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نہ پرندوں کی حرکت سے خیر و شر کا تعلق ہے، نہ الو اور کوہ بربادی کا باعث ہے، نہ تارے اور نچھتر بادل برساتے ہیں، اور نہ ہی ماہ سفر نحوست والا مہینہ ہے۔ ہاں، تکلیف و اذیت اور ہلاکت و تباہی اور بربادی کے اسباب سے بچنے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد احادیث وارد ہیں، جیسے کوڑ کی بیماری سے دور رہنا، وبائی امراض والے شہر میں داخل نہ ہونا، تقدیر کے ذریعے تقدیر سے بھاگنا، اور اکیلے بے نیاز اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ اور جب کوئی شخص کسی چیز کے لیے آگے بڑھے اور کسی بدنما منظر کو دیکھ کر یا ناگوار بات سن کر اس کا دل اسے پیچھے ہٹنے کی طرف آمادہ کرے تو یہ چیز اسے پیش قدمی سے نہ روکے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے رب پر بھروسہ کرے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کے ورد کو لازم پکڑے، یعنی نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کلمات توکل کی اصل اور بندے کا جنت میں خزانہ ہے۔ اور یہ کہے، اے اللہ، تیرے شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، تیری طرف سے ملنے والی خیر کے علاوہ کوئی خیر نہیں، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور اگر آپ اس وجہ سے رک جائیں اور قدم نہ بڑھائیں تو گویا آپ کے دل نے شرک کا ذائقہ چکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اپنی وحی میں برکت دے اور اپنی شریعت کا حسن فہم ہمیں عطا کرے، اور خود کو اس کے سپرد کرنے اور اس پر سچا بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم سب اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب نہایت رحم کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہی کے لائق ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ مدت کی، اور پھر ایک مدت کو مقرر کیا، اور ایک اور مدت اس کے ہاں مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے پیدا کیا، اندازہ لگایا اور راستہ دکھایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ انہوں نے بھی اسباب اختیار کیے اور عطا کرنے والے اللہ سے مانگا، اے اللہ تو اپنے بندے، رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جان لو کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اس پر توکل اور بھروسہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے صحیح راستہ دکھائے گا اور اسے اس کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ اور جو اپنے دل سے صرف اسباب و بھروسہ پر اختیار کرے اسباب پر بھروسہ کر لے گا، اور جو اپنے دل سے صرف اسباب پر بھروسہ رکھے گا اسے اسباب کے حوالے کر دیا جائے گا، اور اس نے جس چیز کی امید و آرزو کی ہوگی اس میں اسے ناکام کر دیا جائے گا۔ اگر اسے دنیا کی کوئی عارضی شے مل بھی جائے لیکن پھر بھی وہ آخرت میں خائب و خاسر ہی رہے گا۔ اور جہاں تک مصائب و آلام کی بات ہے تو اہل بصیرت کے نزدیک ان کی اضافت گناہوں کی طرف کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے، اور سچی توبہ اور خالص توبہ رب کی طرف انابت ہی ان مصائب کو دور کر سکتی ہے۔ اور جبروت و طاقت والی ذات کے غیظ و غضب کے اسباب اگر قائم ہو تو نقصانات سے بچاؤ اور ڈر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ جان لو اے اللہ کے بندے، ہر وہ وقت جس سے تم اللہ کی اطاعت میں صرف کرو گے وہ باعث برکت ہوگا، اور تم اس کے انوار و تجلیات سے بھی لطف اندوز ہوگے، اور ہر وہ وقت جس سے تم اللہ کی معصیت میں گزارو گے وہ تمہاری شامت و مصیبت کا باعث ہوگا، جس کی تلخیاں تم کو ضرور چکھنی پڑیں گی۔ گناہوں اور حرام کاموں کی جگہوں سے دور رہو، اسی طرح جس طرح خطرناک بیماریوں سے تم دور بھاگتے ہو، اور اسی طرح کوئی احتیاط و پرہیز تقدیر کے سامنے کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، مگر اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا کے علاوہ کوئی چیز قضاء و قدر کو نہیں ٹال سکتی، اور اسی طرح صرف نیک اعمال ہی انسان کی عمر میں برکت و اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کے مددگار ہمارے آقا و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کی ازواج مطہرات، ان کی اولاد، ان کے صحابہ، ان کے پیروکاروں اور ان کی امت پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین اور ہدایت یافتہ ائمہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے اور تمام صحابہ و تابعین سے اور قیامت تک احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اے کرم کرنے والا، اے کرم کرنے والی ذات، اے اللہ تو ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ ہماری موت عطا فرما، اور ہمیں انسانوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع فرما۔ اے اللہ فتنوں کو بجھا دے، فتنوں کو ختم کر دے، اچھائی و بھلائی کو ظاہر کر دے، بدعات کو ختم کر دے، اور سنت کی آبیاری فرما، سنت کو زندہ کر دے۔ اے اللہ ہمارے ملک میں ہمیں امن و سکون عطا فرما، حق کے ساتھ ہمارے امام اور ان کے ولی عہد کی مدد فرما، ان کے اقوال و افعال میں درستی عطا فرما، اور انہیں خیر خواہ، مددگار اور وزراء عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام خاص و عام لوگوں کی بھی مدد فرما جنہیں تو نے ملک اور بندوں کے تھوڑے یا زیادہ مفاد اور مسالے کے لیے مقرر کیا ہے۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرما، اے سب سے زیادہ طاقتور، اے عزت والے رب، اے اللہ اے اہل فلسطین کی غاصب یہودیوں اور ظالم صہیونیوں کے خلاف مدد